لیلۃ القدر دی عزت، لیلۃ القدر دی عظمت، لیلۃ القدر دا قصیدہ قرآن وچ اللہ دی ذات نے انہاں لفظاں دے نال پڑھے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے فرزند آدم، اے انسان، تیری کیا بساط، تیری کیا طاقت، تیری کیا مجال جو تو سمجھ سکیں جو میں اللہ نے اس رات نو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ جنہاں نے انسان دے بس وچ نہیں، انسان دے بس وچ نہیں، لیلۃ القدر دی عظمت کو سنجھاننا، لیلۃ القدر دی عظمت کو پہچاننا، جی میں اے عام انسان لیلۃ القدر دی عظمت سنجھانن دی صلاحیت نہیں رکھدا، میں عظمت بطول سمجھن دی صلاحیت نہیں رکھدا۔ یہ محدود ذہن کو کہ پتہ جو اللہ نے حسین دی ماں نو کتنی عزت عطا فرمائی، اس گناہگار، اس خطاکار، ہر موقع تے پھسلن والے انسان نو کیا پتہ جو بطول کے کو آہدے ہیں۔ یعنی کہ تارے مذہب دے بعض مفسرین نے انہاں لفظات بیان کیتا ہے، یعنی اللہ کی آہدے نا جناب سیدہ طاہرہ دا دوسرا نام لیلۃ القدر، یعنی اللہ کی آہدے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی گویا خدا یہ آکھنا چاہتا ہے اے انسان تینوں کیا پتہ جو میں اللہ نے بطول کو کتنی عزت عطا فرمایا، وما ادراک ما الفاطمہ، تینوں کیا پتہ جو بطول کون ہے۔ میرے محترم، جس بندے نو معرفت بطول حاصل ہو گئی، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر عطا کر چھوڑی، اور تسا یقین فرمے سو کہ اللہ دی ذات نے جتنی مستورہ بنائی ہیں، ہر مستور اپنے دور دی اس وقت دی عزت دار ہے، قیامت تک سرداری ہکا حسین دی ماں ہے جو کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مومنین کرام، بلکہ نبی نے فرمایا سیدتو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی دی سرداری کو دنیا دے سرداران دی سرداری نال تولن دی کوشش نہ کرے، بطول دی سرداری دا موازنہ لوگاں دی سرداری نال نہ کرے۔ دنیا دا سردار ٹر گئے، سردار دفن، سرداری دفن۔ نبی نے فرمایا بطول سیدتو نساء اہل الجنہ، جتنیاں مستوراں عبادت کر کے ریاضت کر کے نبیاں دیاں بیویاں، نبیاں دیاں بیٹیاں، نبیاں دیاں ماما، حوا، مریم، آسیہ، حاجرہ، جتنیاں مستوراں نیک اعمال کر کے جنت وچ ونجنے، انہاں سارا جنت وچ رعایا ہونے، بطول سردار ہون۔ بطول دی سرداری بطول عذرا دی زندگی تک نہیں، جتنیاں مستوراں جنت وچ ویسن انہاں جنت وچ رعایا، مقصد ہے ایک جنت و مقام ہے جن دی خاطر ہر بندہ کوشش پیا کریں دے، کامیاب ہے وہ بندہ جڑا جنت تک پہنچ گئے۔ اگر کوئی مستور اتنی عبادت کرن دے بعد بھی اور کوئی بندہ چاہے نبی دا جانشین خلیفہ، کوئی بندہ اگر محنت عبادت تقوی عمل صالح دے بعد وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے جنت وچ، وہ کوئی مطمئن نہیں رہنا چاہیے جو ہن میں جنت وچ آ گیا تو بس میں یہاں، جتنے مرداں جنت وچ رہنا ہے انہاں حسن و حسین دا رعایا بن کے رہنا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ کیا مطلب؟ جوانان جنت دے سردار، فاطمہ سیدتو نساء اہل الجنہ، تمام مستورات جنت دی سردار، بطول دی سرداری بطول دی زندگی تک نہیں،
حسین دی ماں کو اللہ نے سرداری ہمیشہ واسطے ہم فیہا خالدون کہ جنت اللہ جنت جو ہمیشہ آرام رہے تے بطول دی سرداری بھی ہمیشہ آرام رہے جائے دی سرداری نو زوال نہ ہوئے جس دی سرداری نو زوال نہ ہوئے نہ این جہاں نچ نہ ہوں جہاں نچ اور اللہ دی ذات نے حضرت موسیٰ کو فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہ وان موسیٰ 3 راتی عبادت کر کوہ طور تے حضرت موسیٰ 3 راتی واسطے قوم کو ڈس کے گئے کہ میں دا پیاں کوہ طور تے آواز قدرت ہے یہ 3 دین مخلوق نل کلام نہیں بھی کرنا تیری زبان کسی غیر معصوم نل کلام نہ کرے اے میرا کلیم تیری زبان فقط خالق نل کلام کرے رات کو سمنا نہیں ساری رات تسبیح تقدیس تمہید تمجید سارا نہیں روزہ جڑا 3 راتی گزر گئیاں وہ جڑا پیریڈ ہے عبادت دا میقات مکمل نہ ہویا وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ اللہ نے موسیٰ واسطے 10 راتی بیاں ودھا چھوڑیا کہ 10 راتی بیاں جاگ 10 دی بے روزے رکھ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 40 راتاں دے وچ حضرت موسیٰ نے اپنی عبادت والا ٹارگٹ پورا کیتا جنا 40 راتاں دی عبادت مکمل ہوئی اللہ نے بدلے دے وچ تورات عطا فرمائی 40 رات جاگنا تسبیح تقدیس تمہید تمجید کرنا 40 دی مسلسل روزہ رکھنا 40 دی کسی غیر معصوم نل کلام نہ کرنا تے فقط خالق نل کلام کرنا کسی امتی نل کلام نہیں امت دے خالق نل کلام اللہ بدلے دے وچ تورات عطا کریں دے جڑا اللہ دی ذات نے نور بطول مصطفیٰ کو دیمن دا ارادہ کی آواز قدرت ہی ہے میرا حبیب گھر چھوڑ 40 دی آ عبادت کر ریاضت کر 40 دی تیری زبان کسی مشرک تے کافر نل کلام نہ کرے فقط خالق نل کلام کرے 40 دی مسلسل روزہ 40 راتہ مسلسل عبادت میرا محترم جڑا 40 دی نبی روزہ رکھا ساری رات کھڑ کے نبی نے مکہ چ عبادت کی تھی جڑا 40 دی نبی دی عبادت دا پیریڈ مکمل ہویا جبریل نے جنت چو سیب آنا جن دے اندر نور بطول ہا اور اپنے حبیب کو لیتا کہ ایک تناول فرما اور مومنین کسی معصوم دی آمد دا بندوبست اللہ نے اتنا نہیں کیتا جتنا بطول عذرا واسطے کیتا ہے کہیں معصوم حضرت عیسیٰ دے بارے سجان دیا بہت بڑا اہتمام ہے حضرت عیسیٰ دے بارے اللہ نے ولادت عیسیٰ واسطے بہترین اہتمام بہت بڑا اہتمام کیتا کسی نبی دی بیٹی کسی برجستہ خاتون واسطے میرے خیال میں تو وقت ضائع بیٹھا کریں وقت توجہ میرے پاس فقط دے رہا ہوں میرا محترم میں عرض کیا کریں نا ہم کسی معصوم دی آمد واسطے اللہ نے اتنا بندوبست نہیں کیتا جتنیاں معصوم ہستیاں دنیا تے آئیں ان سارا دا نور حضرت آدم دی پیشانی چو گزرے باقی انبیاء دیاں پیشانیاں چو گزرے سلباں چو گزرے ارحام چو گزرے ہکو نور بطولے جب اللہ نے کسی اور نبی دی پیشانی چا نہیں رکھا جی میں جنت چا خلق کیتا ہے سدھا مصطفیٰ چا منتقل فرمایا اے عزت و عظمت فقط اور فقط اللہ دی بھری کائنات جی حکا بطول کو ملی ہے اللہ نے نور سیدہ دی اتنی حفاظت کی تھی کسی میں نبی دی سلب چو نہیں گزارا کسی میں نبی دی پشت چو نہیں گزارا اللہ نے جنت دے ایک سیب دا درخت خلق فرمایا پھر اس دے اتے سیب دا پھل لگا اس سیب دے اندر اللہ دی ذات نے نور بطول کو رکھا چہلی دی جڑا مصطفیٰ عبادت کی تھی ریاضت کی تھی چہلی دی مصطفیٰ دے دہن مبارک نے غیر معصوم نل کلام نہ کی تھی فقط خالق نل کلام کی تھی
اللہ نے جبریل کو حکم دیتا او سیب توڑ جس دے اندر نور بطول میرے حبیب کو دے میں نور سیدہ مصطفیٰ دے حوالے کرنا چاہتا مومنین فرق یوں ہے یہ وجہ نوجوان اساں ای گھرانے جھیاں بیا کوئی گھر اس گلو نہیں سمجھ دے اساں بطول کو ناطقائے قرآن اس گلو سمجھ دے ہیں اور تمام انبیاء تو افضل بعد از پیمبر ای گھرانے کو افضل اس گلو منے دے ہیں یہ تو فرق چاہلی دین موسیٰ سارا دین روزہ رکھے ساری رات عبادت کرے چاہلی دی کسی غیر معصوم نال کلام نہ کرے فقط خالق نال کلام کرے جدہ چاہلی دی عبادت دا پیریڈ مکمل ہوندہ ہے اللہ بدلے جو تورات دیندہ ہے لیکن جدہ چاہلی دی اللہ مصطفیٰ کنو کھڑ کے عبادت کرویندہ ہے بدلے جو تورات نہیں ہے بدلے دے وچ بطول آئی ہے کتنا اہتمام پر یہ تبھی تک خبران دیتا نہیں پہیاں اتنا اہتمام اللہ دی ذات نے فقط جناب سیدہ طاہرہ واسطے فرمایا اور میرا محترم ہر دور دے اندر 2 منٹ تمہیدی گفتگو کرن تو بعد وقت میں نتیجے علی پاسے چلساں میرا محترم کوشش کی گئی ہے ہر دوری کہ جناب سیدہ طاہرہ دے مقابلے کوئی بئی مستور آنی منجے اگر امت مصطفیٰ نو پتہ لگ گیا کہ اللہ دی بھری کائنات بطول دے مقابلے دی کوئی بئی مستور کوئی نہیں جدہ پوری کائنات عظمت بطول تے متفق تھی گئی بات تا لوگ سوچڑتے مجبور تھی ویسے کہ جیڑی مستور کائنات وچ افضل بن کے آئیے یہ مطلب ہے اوندا شوہر تا علیہ عظمت بطول سبب بنسی عظمت علی دا بطول دے ذریعے لوگ دروازہ علی تک پہنچ ویسے اگر یہ چیز لوگوں کو پتہ لگ ونجے کہ کائنات بطول دے مقابلے جو مریم بھی نہیں اگرچہ ہر دوری مناظرے کرے گئے جناب مریم تے جناب بطول دی عظمت دے مسلمانہ نے مناظرے کروائیں تاکہ نسل کو گمراہ کیتا ونجے انہاں کو پتہ لگ ونجے جو کائنات دی افضل ترین مستور مریم میں بطول نہیں اسی چیز تے مناظرے تھی دے رہے ہیں کیوں اے عظمت بطول کو یا کو بند بن دے رہے ہیں کہ اگر بطول دے فضائل دا دریا چل دا ریا ڈھیر ساریاں نسلہ ای عظمت دے دریا چھ تیران پائے ویسے تیر دیاں دروازہ علی تے من رک سے بطول سبب بنسی تعارف علی دا جے علی دا تعارف تھی گیا یہ امت کو وقت علی کلو انہ دا ذہن منتقل دیسی علی دے یہرہ معصوم بچڑا لے پاسے علی کنو وقت انہ آمنے حسین لے پاسے جو حسین علی دا پترے تے جدہ حسین دے دروازے تے آگئے وقت پیچھے یزید تے لعنت کرنی پوسی لہذا انہ نے اپنی فلاح اور اپنے مقاصد دی بھلائی اسی چیز ہی سمجھی ہے کہ لوگاں دے ہوتے بطول دے تعارف کو مجہول کر دیتا ونجے ہی کون دے پراسس ان دے اندر ہوندے سٹیپس اس سیڑھیاں اگر امام بارگاہ دی چھت دے چڑھائی نے ایک پورا پراسس دے ان دے اندر جتنے پلے آسن انہوں کو سٹیپ کا کھانا در آندے ایک پراسس ہی چھے ڈھیر سارے سٹیپس ہوتے ہیں 14 تک 12 تک پہنچن واسطے یہ پورا پراسس ہے نا 14 معصومی ہے یہ پراسس ہی 14 سٹیپ پین پہلا سٹیپ پئی بعد از پیمبر بطول اگر بطول تک پہنچے تو 12 تک پہنچ ویسے انہا آکھا ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہٹا گنو
نہ عظمت بطول دا علم ہو سی نہ بطول کنو علی تک ویسن نہ علی کنو مہدی تک ویسن سب آباد و شاد مومنین تبھی تک خبران دیتا نہیں پہیاں ساری کوشش اس گالو کیتی گئی ہے عظمت سیدہ طاہرہ کو چھپاون واسطے فضائل سیدات بار بار چادران پردے پامن دے اور اے نوجوان فخر نال سر بلند کر کے انگل تو آگ سکتے انہ جدانی بطول دے مقابلے کوئی مستور پیش کرن دی کوشش کی تھی فقط مریم گھیرنا ہے 3000 سال 3500 سال پہلے علی مستور ایک غلط تو فخر نال کر سکتے نا کہ بطول دے مقابلے مستور آنن واسطے انہ کو 3500 سال پچھا مجنا پائے انہ دے گھر وچ کوئی مستور کوئی نہیں جری بطول دا مقابلہ کر سکے تھوڑا چہتا چھٹا نا مومنین کرام اگر انہ دے اندر رتی برابر غیرت ہوئے ہاں تو کوئی بنو امیہ جو مستور گولے نہ بطول دے مقابلے جانن واسطے کوئی نہیں لگی جگر چباما ڈالیاں تا لبھی ہیں اسلام تے جگر کٹاما ڈالیاں نہیں لدھیاں ہاں نہیں ملی کوئی ہو جائی مستور جیڑی حسین دی ماں دے مقابلے چانے نا مناظرے کروائے میں وہ مناظرہ وقت میں نکل مختصارے وہ میں پیش نہیں کر سکتا ہر دور کوشش کی تھی گئی جناب سیدہ طاہرہ دی عظمت کو چھپاون واسطے بطول دی عظمت تے پردے پاون واسطے بطول دے مقام کو لوگاں دے ذہن تو ہٹاون واسطے انہ دا ٹارگٹ علی ہے مقصد علی ہے اور بطول جتنے دکھ لٹھن امامت دی خاطر نا اور بھائی امامت دی پہلی محافظہ بطولے بلکہ میں ان جاکا اگر اس ویلے بطول نہ ہو دی نہ نظریہ مصطفیٰ بچتا نہ نظریہ مرتضیٰ بچتا اور دکتر رائفی ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ بی بی گھر تو بہرا کے علی دی آباج جدہ حد پاتے شوہر سمجھ کے نس بچایا اپنا امام سمجھ کے بچے دی رہی مدافع امامت دی پہلی محافظہ جناب سیدہ طاہرہ اور میرا محترم یہ گل جنہ اقبال تک پہنچی کہ مسلمان مناظرے پہ کریں دن اور نوجوان نسل کو گمراہ پہ کریں دن تے نبی دی بیٹی دے مقابلے دے وچ مریم بنت عمران کو بیانے دن مریم بنت عمران افضل ہے فاطمہ بنت مصطفیٰ کنو میں نہیں جاندہ اقبال شیعہ یا سنی ہے اتنا ضرور جاندہ عالم اسلام دا محسن ہے اقبال اور وہ ماما دنیا تو ٹر گئی ہیں جڑی ملت کو اقبال جیاں بیٹا دیں دی ہیں یقین کرے سو اقبال جی برجستہ شخصیت میرا دل لہا ہے بندہ کئی اشرے پڑے اقبال دی بصیرت بھئی اقبال دا کلام بال جبریل دے لاکھ 15 ورکے تو سا پڑھو نا ترائے مقام تے اقبال نے آج تم 100 سال پہلے لکھیے بال جبریل 90 سال پہلے لکھیے پتہ نہیں 80 سال پہلے لکھیے آج تم 80-90 سال پہلے بال جبریل اقبال نے
امام کعبہ دے ضمیر دے گربان وچ ہاتھ پا کے آکھے تیرے خطبہ وچ میں کو مسلماناں دا مستقبل نظر نہیں آندا. پتہ نہیں میں کیا آ گئی ہیں. یہ 80 سال پہلے دا اقبال اور آج تسا دے دے پئے ہو کہ کیا پیا ہوندا ہے عالم اسلام نال. جو پریڈکشن اقبال کر گئے بے درجے اولا پوری پئی تھیندی ہے. جو کچھ اپنے کلام وچ دس گئے یہود و نصارہ دے عزائم بس ایک چھڑو جتنے عزائم اقبال دس گئے وہ سارے پورے پہ تھیندے. معلوم میں تھیندا ہا کہ شیشے دے اندر اقبال ہر شے دیکھدا بیٹھا ہا. جڑا اقبال تک گل پہنچی ہے نا کیونکہ اقبال ہے محسن اسلام تے اسلام دا وجود ہے نبی دی وجہ تو تے بطول ہے نبی دی بیٹی. تے جڑا اقبال تک گل پہنچی ہے جو ہن مریم کو بطول دے مقابلے چ پے اڑیندن اقبال نے کلم چا کے اپنی غیرت دا اعلان کیتا ہے تے دسس جو میں نمک حلال ہاں. گل پہنچی ہے جو مریم دی عزت لوگ آدھیں جو مریم عیسیٰ جیاں پتر رکھ دی اس گلو افضل بطول تو بطول عذرات اس ویلے اقبال دی غیرت علی رگ پھڑکی کلم جا کیا دے میں تو سمجھ نہیں آدھی نہ لوگاں دی مصطفیٰ دی بیٹی دے مقابلے چ مریم بنت عمران اور مریم دی عزت دا یہ ہکو معیار کہ ہک معصومہ معصوم پتر رکھ دی عیسیٰ جیاں پتر رکھ دی کوئی شک نہیں مریم دا بڑا مقام ہے. یا مریم وَإِنَ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ دا قرآن دے مریم میں کو چون کی دے اللہ نے مریم کو بڑا مقام عطا کیتا ہے لیکن حسین دی ماں دے مقابلے دے وچ مریم کچھ نہیں. اقبال پیا دے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز یہ جڑا مریم دی عزت دا معیار ہے وہ ہکو ہے جو عیسیٰ جیاں پتر رکھ دی اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز انہاں کو مریم دی عزت دا ہک معیار نظر آندا ہے تے ایو جائیں ترائے معیار ہک کے وقت وچ اللہ نے بطول کو عطا فرمائے ہیں. انہاں کو مریم دا معیار عزت ہک نظر آندا ہے بطول دے ترائے معیار عزت ایو جائیں اکٹھے جڑے اللہ دی ذات نے عطا فرمائے. کیا انہاں لوگوں کو نظر نہیں آندے؟ پہلا معیار عزت میں گفتگو کو جمجور کرا طولانی نہ ہو ونجے. پہلا معیار عزت جیڑا جناب بطول رکھ دیے تے مریم نہیں رکھ دی. اقبال پہ آدھے جے ذہن حاضر ہویا تا گل سمجھ آوے سی. اقبال آدھے پہلا معیار عزت جیڑا بطول رکھ دی مریم نہیں رکھ دی نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین جی میں اللہ نے بطول کو مصطفیٰ جیاں بابا دیتا ہے کیا مریم ایو جیاں بابا رکھ دی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات. مومنین تبھی تک گھبرائیں دے تنی پہ ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. کیا عیسیٰ جیاں بیٹا رکھنا کمال ہے محمد جیاں بابا رکھنا کمال نہیں؟ اگر معیار عزت اے ہے کہ ایک با کمال بیٹا رکھ دیئے جی میں مریم بابا بیٹا عیسیٰ جیاں رکھ دیئے اللہ نے بطول کو مصطفیٰ جیاں بابا دیتے انہاں کو معیار عزت واسطے مریم دا بیٹا عیسیٰ نظر آندہ ہے معیار بطول واسطے اندہ بابا مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آندہ. دوسرا معیار عزت جڑا اللہ دی ذات نے بطول عزرانو عطا کیتا ہے تے مریم نو عطا نہیں کیتا. میرے خیال وچ امید ہے جو تمہاری سردی لئی ویسی او معیار عزت جڑا جناب بطول رکھ دیے تے مریم نہیں رکھ دی. بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا جڑا معیار عزت اللہ دی ذات نے. صلوات پڑھو علماء حق دی صحت و سلامتی و طول عمر واسطے.
ہے معیار عزت کہ جڑے اللہ دی ذات نے حسین دی ماں کو عطا ہی کے وقت کیتے اگر عیسیٰ جیاں پتر رکھنا کمال ہے مصطفیٰ جیاں بابا رکھنا بھی کمال ہے دوجا معیار عزت جڑے اللہ دی ذات نے بطول نو عطا کیتے مریم بنت عمران نو عطا نہیں کیتا بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شہر خدا جی میں اللہ دی ذات نے بطول عذرا کو علی جیاں شوہر عطا کیتے ایو جیاں شوہر تا مریم دے مقدر اچ بھی نہیں رکھا تیسرا معیار عزت مادریاں مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فقط عیسیٰ جیاں پتر رکھنا کمال نہیں بلکہ وہ پتر رکھنا کمال ہے جڑا عشق دے قافلے دا سالار بن کے کربلا دی نگری کو آباد کر کے حسین عیسیٰ دا وارث بن گیا ہاں وارث عیسیٰ رکھنا کمال ہے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اگر انہاں لوگاں دے اندر تھوڑی جھیں بھی انسانیت ہوندی بطول دا ایو ہکو احسان ہی نن لہا سکدے کہ ہی گناہگار امت کو بطول نے حسین دی شکل اچ ہدایت دا چراغ عطا فرمایا حسین جیاں ہدایت دا چراغ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اگلے جملے دے وچ اقبال تواری بھی رہنمائی کی تھی سالی بھی رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ بی بی اگر شریعت علی زنجیر میرے پیرا چنا ہو دی پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اگر تیرے باب محمد دا فرمان میں کو مجبور نہ کرے ہاں یعنی اقبال آدھے میں کچھ کرنا چاہتا لیکن کیا کرا رشتہ آئین حق زنجیر پاس شریعت علی زنجیر میرے پیرا چنا ہو دی آیات قرآن وحی حکم قرآن تیرے باب مصطفیٰ دا فرمان میں کو مجبور نہ کریا میرا دل داد ہے ورنہ گرد تربتش گردیدم سجدہا برخا کو اوپا شیدم میں کعبے دا طواف نہ کر رہا بطول دی قبر دا طواف کریں دارا لیکن میری مجبوری یہ ہے میں کعبے دا طواف نہیں چھوڑ سکتا کیوں جو تیرا بابا آہد ہے جو کعبے دا طواف کرنا ہے آئیں ڈھیر سارے کام سارا دل آہد ہے جو ایسا کروں لیکن اقبال آہد ہے پہلے شریعت دی زنجیر کو لٹھا کر پہلے بطول دے بابے دے فرمان کو لٹھا کر ایسا ڈھیر سارے کام دلیل جوازیوں بنے دیں میرا دل آہد ہے میرا محترم شریعت تیرے دل دی محتاج نہیں بلکہ چودہ دا فرمان منے سے تا کامیاب ہو سے انہاں دے حکم دی اطاعت دا نام ہے تبھی تک گھبراتا نہیں گئیاں میرا محترم آج دا دور انتہائی پورا شوف زمانے دیاں بے حیا اکھاں سوشل میڈیا دی جلغار گھاری چ چل دے پین انڈیا دے چینل نیم برہنا مستوراں ہر وقت کھلے ہوئے وار گانے دیاں آوازاں کالج یونیورسٹی دا غلیظ ماحول اگر این دور کہیں شریف دی عزت ناموس کوئی چیز بچا سکتی ہے تو فقط حسین دی ماں دی سیرت ہے کوئی پہرے دیوان دی ضرورت نہیں پہلے اپنی بیٹیاں کو حسین دی ماں دا کردار چا پڑھا پیچھے مطمئن تھی وہی کائنات دی زمانے دی کوئی بے حیا اکھ میلیاں نگاہ منال تیری عزت تو نہیں دیکھ سکتی کیوں انہاں دے دل و دماغ دے ہوتے حسین دی ماں دی سیرت حکومت بھی کرے دی این دور دے وچ فقط اور فقط نجات دا حل تواری سالی ناموس دی حفاظت اور یقیناً میری امامہ بھیڑا تک آواز ویندی پئی ہو سی خیال کرنا آج ساری امامہ بھیڑا جواز بنے دین گھر دا کام کار اتنا کام ہوندے گھر دی صفائی ہوندی ہے برتن دھومنے بچہ دے لباس دھومنے کھانا پکامنے سارا نہیں شوہر دی خدمت کام کر کر میں تھک میں دیا نماز دا وقت آوے میں اتنی تھکی ہوئی ہوندیاں نہ پڑھ سکتی میری ماں بہن مدینے دے اندر ایک گھر رہی جدی چوکھٹ دے انما یرید اللہ دی آیت لکھی ہوئی ہے اس گھرانے دے وچ ایک عزت علی مستور رہندی ہے جڑے بچاں دے کپڑے بھی آپ دھوندی ہے
چکی بھی آپ چلیں دی ہائی علی جے شوہر دی خدمت کریں دی ہائی گھر دی صفائی کر کے جس ویلے مغرب ہوئے راتی مسلح تے ونیا حسین دی ماں ساری رات تسبیح تقدیس تمہید تمجید جنا رات ڈھل ونیا دھمن لگیا حسین دی ماں ٹھڈا سا کٹ کے اپنے رب نال خطاب کر کے آکھیا پروردگار اللہ تیریاں راتاں مختصر تھی دیاں بطول دی عبادت علی حسرت پوری نہیں ہونی میرا اللہ اپنی راتاں تو لانی کرنے میں انہیں عبادت کرنا چاہ دیا جی میں بطول دی مرضی ہے جی میں میرا دل آہدہ ہے میرا محترم کوشش کر ایام فاطمیہ دے ویچ اپنی ماما بھیڑا کو حسین دی ماں دی سیرت کردار ایک کتاب چاچا گھن گھر بے کے بجائے اس دے لغویات بقواسات انٹرنیٹ دے بے کے ہر بندہ مشغول ہے ایک فرمان حسین دی ماں دا روزانہ سنویں داریا کر پتہ ہی نہیں لگنا جو تاجی اس گھر ہی ایک ایسا تربیت اور ایسا انقلاب آونجنا ہے میرا محترم وقت انتہائی مختصر ہے زیادہ برادر مکرم کو نہیں بلہاونا چاہتا ایک قوم روے نہیں تا چکرے ہمیشہ لوگ رسیاں کڑیاں چاہ کے انہا دروازہ تے آتے ہیں جتھا مجرم رہندے ہومیں سمجھ نہیں آدھی ہوں دروازے تے رسیاں چاہ کے آئیں جتھا بطول رہندی ہائی اجر و کمال اللہ دنیا دے غم اجگرہ نہ رہوں میں جے کو نبی فرمایا الفاطمہ تو ام و ابیہا جے کو نبی آدھا تو میری ماں ہے کو کافی دیر کھڑایا نے اپنے غم اجگرہ نہ رہوں میں اگلا جملہ تو بڑا اوکا پیا آدھا جس نبی نے انہا بدوان دیا دھیاں کو زندہ دفن تھیمن تو بچایا احسان دا بدلہ نٹھائی جائے نبی نے انہا دیا بیٹیاں کو دفن تھیمن تو بچایا ہوں نبی دے بعد اس نبی دی بیٹی کو ایڈا زخمی کیتا نے نہ سجے حق نال تسبیح پڑھ سکتی آئی نہ کھڑ کے نماز پڑھ سکتی آئی اجر و کمال اللہ دنیا دے غم کا جہاں رہوں میں یقیناً بہت بڑی لمبی شہادت مخدومہ کونین دی شہادت جملے وسیطاں تدفین جنازے دا چامنا یقیناً بھائیوں نے پڑھسن میں پہلے ابتدائی چاند دکھ چاہتے کو سنواما او میری قوم دا غیرت مندہ انصاف نال دسا جدہ ایک خط لکھ دا پیہانا اپنے سجان دو این ظالم نے اپنا ظلم آپ نسے آدھے جنام جلدہ دروازہ گئے نا نبی دی دھی تے میں اندر داخل ہویا میں ڈٹھے چادر دور آئی بدول دور آئی اگلے جملے چاہ دے ہی میں پئی تڑپ دی ہائی جی میں گٹھا پرندہ تڑپ دا ہوئے او حسین دی ماں دے دکھا جو رومن والا اپنی ماما دے غمیج کا جہاں رومیں جتنے مریض ہیں بالخصوص برادر شبیر دے گھری جتنے مریض ہیں صدقہ حسین دی ماں دے دکھان دا اللہ صحت و سلامتی عطا فرماوے غیرت علی قوم تے اگلا جملہ اسی خط دی تحریر دے اور آپ سوچ ذرا ذہن گھن وجنا مدینے جڑا ماں جھنی پئی آئی چھوٹے چھوٹے ہن حسن تے حسین چھوٹیاں چھوٹیاں ہن زہرا دیاں دھیاں تو آجا تجربہ ہے جڑا چھوٹے بچے ماں نالی مجلس تے آمین تے اللہ نہ کرے ماں دا پاؤں پھسلے ماں جھان وجے وہ چھوٹے بچے دا وس نہیں لگدا کوشش کریں دے پکڑیں دے تاکہ میں اپنی ماں کو اٹھاما نہ حسن اٹھا سکدا ہا جلدے دروازے دے تلے نبی دی دھی دیاں چیخاں پیاں نکل دیاں بابا بابا میرا محسن مارا گیا ہی اجر و کمال اللہ بس چاند جملے مزید پڑھ کے تیری عبادت مکمل کرنا چاہتا اگلا جملہ تا غیرت علی قوم کوئی مسائب دا پہاڑے اے خود ظالم لکھ دے تنو کے دساما جندے ادب واسطے بابا اٹھی کھڑدا ہانا جندے ادب واسطے بابا اٹھی کھڑدا ہا میں کو ایڈا ظلم دا تماچا مارا ہے ہوندے زیور ترٹ کے زمین تے آپ ہے پچھلے سال ایام فاطمیہ دے وچ میں نے جملہ ملا ہے کتاب جڑا جھڑی پئی آئی نبی دی دھی جڑا جھڑی پئی آئی نبی دی دھی کہیں ویلے حسن سنیندہ ہا
کہیں ویلے حسین سنیندہ ہا کہیں ویلے دھیاں سنیندیاں ہن بطول دیاں اکھاں بندن وعدے زینب اماں کیتا ہے بطول دیاں اکھاں نہیں کھلیاں حسن اماں کیتا ہے زہرا دیاں اکھاں نہیں کھلیاں آدھے اس ویلے بطول دیاں اکھاں کھلیاں جنہ حسین آکھے اماں میرے نال آلا جی میں جو جھڑی پئی آئی میں ڈومے بئی ودھا کے آدھی آؤ میرا غریب بچڑا تیڑا تا رومنا بابے کو چنگا نہ لگدا تیڑا تا رومنا نانے محمد کو چنگا نہ بھی لگدا غیرت علی قوم اٹھ دی آئی وط جھڑ دی آئی اٹھ دی آئی وط جھڑ دی آئی کیڑی حالت زیارت لفظ مزتحدہ مزتحدہ ہوں پرندے کو آدھن جنہیں پار تروٹ ونین اڑنا چاہوے اڑ نہیں سکدا جنہ زخمی تھئیے نہ اٹھ دی آئی وط جھڑ دی آئی فضا میرے گھاری چے غیرہ دے پیر لگے ہوئے میرا شاہ کن گئے بی بی مر ونجہا تیرا ویلا نہ دیکھا علی کو رسیاں پوا کے دربار او غیرت علی قوم جنہ علی دیاں رسیاں دا نام ہے ہی میں آئیے جی میں اڑ دے پکھی کو تیر لگ دے آکے علی دے کمر بندی چا ہاتھ پاتس پہلی دیکھو نا ایڈی مظلومہ ہائی آدھیے خلو ان ابن امی چھڑیں دے وے واللہ لان شرن شاری نتا میں اپنے سر دیوال کھلے ساں انہا دے اپنے سجان لکھ دیں جو انہیں مزاج جو بڑی تلخی ہائی کافی دیر انہا کوشش کی دیئے جو بطول دا ہاتھ چھوٹ ونجے جدہ نئی چھڑے دی نبی دی نوکر کو آدھے میرے کلو انتظار نیوی تھی دی ایک کمینے دے ہاتھ تروٹ ونجے نا زہرہ کو تازیانہ نہ مارے ہاں غیرت علی قوم دا ظلم دا تازیانہ مارے سا ہاتھ چھٹا نہیں اجرکم اللہ شرح دنیا دے غمج کرانا روے ہاتھ چھٹا نہیں ای چھٹا ہے جو تسبیح واسطے اگلی حرکت نہ کریں میں تا اشارے نہ پڑھے تسبیح نہیں پڑھ سکتی اجرکم اللہ شرح دنیا دے غمج کرانا روے بلکہ آغا رفی فرمے دل بطول دا ہاتھ نہیں چھٹا علی دی ابا پڑیج گئی ہے ابا دا ٹکڑا ہاتھ جائے آدھے دست ویل نشد ابا پارے شد آدھے ابا پھاڑیے زہرہ ہاتھ نہیں چھوڑا وطا گو اللہ دیا یادیا چھوڑ دے میری دھیاں نروا میرے پتر نروا بھامے جیلی زخمی آئی وطا گو اللہ دیا خیرت علی قومی کو ایڈا غصہ آیا ہے جدہ ڈٹے جو نبی دی تھی پچھا نہیں ہٹ دی میں نو معاف فرمانے ایڈا ظلم دا تماچا مارس علامہ امینی فرمے دینا مرت آئینہا زہرہ دی اکھلال دنیا دے غمج کا نہ روئے اے دو تازیاں نے یو جھین قبر دیا کندھا تاکی قوم نے رو رہے ایک تازیانہ مدینے چ لگئے بھی ہے تازیانہ کربلا جڑا مدینے لگئے ہو ماں کو مارا نے جڑا کربلا ہو دھی کو مارا نے ماں کو سویل لگئے جڑا علی دے کمر باندے چاہت پاتا ایسا پوچھ میں دے کلو زینب کو کس ویلے لگئے جڑا شمر نے زینب دی چادری چاہت پاتا ہے ایڈا پیارا برکا زینب آپ دو چھکے دیا شمر آپ دو چھکے دا وط وطا دیا ہی نہ لہا میری ماں دا جنازہ رہا مرحبا شلہ دنیا دے غمج کا جان رہا غیرت علی قوم جڑا مختار دے سامنے یو کمینہ گیا ہے مختار کے بڑی دکھی کہانی ہے کربلا دی پہ حیا تائیں ڈامی دے دی علی دے پترہ تے کیڑا ظلم کیتا ہے اے آدھے کمینہ میں ڈامی دے دی اتنا ظلم نہیں کیتا مختاری دی فائل ڈٹھیے آدھے کمینہ تیرے جرم تا ڈھیرین
تو کی میں آدھے جو میں ڈامی دے دی ڈھیر ظلم نہیں کیتا آدھے مختار میں ڈامی دے دی اتنا نہیں مارا میں یاری دی رات علی دی اتھیاں کو تازیانے مرے داری میں یاری دی رات زینب دی چادر لٹیے اس ویلے مختار آدھے جنہ چادر لٹیا بھی زینب کوئی گالی کرے دی آئی آدھے مختار علی دی دھی دوال کھلے کافی دیر میرے پیچھو ٹر دی آئی ہے انہیں ہاتھ بلند کر کے آدھی آئی کہتا اللہ یدے او تیرے ہاتھ ترد پا میں نے میرا پھرکا بلا دے تینو پتہ